یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو، کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے۔ اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے ہیں اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مشجب ہے، یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے، تو کیا ہم پاکستان میں قربانی کریں گے؟ یہاں قربانی تو $50 میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہوتی ہے۔ اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی قربانی کی جائے گی، یہ غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے۔ دیکھیں $150 میں امریکہ میں ہوئی ہے، یہاں $100 میں ہوئی ہے، تو اگر آپ نے یہاں $100 میں کر دی تو $50 وہ آپ کے ہیں، آپ کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، نہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی اپنے ملک میں کرنا ضروری نہیں، جہاں چاہیں کر دیں آپ، لیکن پاکستان میں اگر آپ قربانی کریں تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہاں پہ قربانی مڑی ہے کہ امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو۔ امریکہ میں بقرعید اگر ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو آپ پھر امریکہ کی بقرعید کے دوسرے دن کریں، چونکہ یہاں پھر پہلا دن ہو، یعنی ایسا کریں کہ یہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، قربانی کے ایام جو 3 دن ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، دونوں کے ایام نہر ایک ہوں، پھر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی، اور جو $50 بچیں گے آپ کے، ان کے آپ کچھ بھی کھائیں۔ لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قربانی اپنے ملک میں کرنا افضل ہے، وجہ اس کے اس میں گوشت کھانا بھی سنت عمل۔ دیکھیں بقرعید کے، اور بلکہ بقرعید سے دن بعد تک بھی اللہ نے روزے کو حرام کیوں قرار دیا؟ روزہ اسی وجہ سے حرام ہے تاکہ اللہ کی ضیافت، جو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں، وہ ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، تو اس لیے قربانی اپنے ملک میں کریں تاکہ اس کا گوشت آپ کھائیں، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے قربانی کا گوشت کھایا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ بھئی سارا سال گوشت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، نسبت اللہ کی طرف، تو ایک حصہ کم از کم جہاں رہتے ہیں وہاں لازمی کریں، پھر باقی حصے آپ
مختلف ملکوں میں کر دیں جہاں سستائی ہو یا جہاں غربت ہو، تاکہ وہ لوگ صدقہ کر دیں اس کو، غریب لوگ کھا لیں، لیکن ایک حصہ بہرحال اپنے کنٹری میں لازمی کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکیں۔ قربانی کے جانور میں 7 حصے سے کم رکھنا، کیا یہ بات صحیح کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے نہ ہوں سے کم طاقت مثلا 5 یا 3 ہونے چاہیے؟ قاری سعد ملک: نہیں جی بالکل غلط ہے یہ بات۔ 7 حصے کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں، گائے یا اونٹ میں 7 آدمی سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک، اس سے کم ہو سکتا تو ایک گائے میں 6 آدمی بھی برابر کے شریک ہو۔ ایسی صورت میں گائے ذبح ہوگی تو گائے کے 6 حصے برابر کیے، 5 آدمی بھی برابر شریک ہوں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ جب 2 آدمی ایک گائے یا اونٹ میں ہوں گے تو گائے ذبح ہوگی اور پورے 2 حصوں میں برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، اور ایک اکیلا آدمی بھی پوری گائے کر سکتے۔ یہ بات غلط ہے کہ طاق حصے بنائے جائیں۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرنا، کیا اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف قربانی کی جا سکتی ہے؟ زاہد صاحب کراچی سے کی جا سکتی، وہ ہوگی آپ ہی کی طرف سے، اس کا ثواب آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے، برکتیں پہنچانا چاہیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈھا اپنی طرف سے کیا اور دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ 2 قربانیاں ہوں تو ناخن اور بال کب کاٹیں؟ ہم قربانی کے 2 جانور ذبح کریں گے، ایک پہلے دن اور دوسرا تو ہم ناخن اور بال پہلے جانور کی قربانی کے بعد کاٹ سکتے ہیں یا دوسرے دن کی قربانی کے بعد کاٹیں گے؟ فہیم عباس: پہلے دن کے جب آپ ذبح کر لیں نا تو واجب آپ کے جیسے ساقط ہو جائے گا، تو سنت پوری ہو جائے گی، تو اسی جانور کے ذبح ہونے کے بعد ناخن اور بال کاٹ سکتے، یہ لازمی سنت ہو، بہتر ہے کر لینا۔ شوہر کا بیوی کی طرف سے بغیر بتائے قربانی کر، محمد اسحاق: شوہر بیوی کی طرف سے اسے بتائے بغیر قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی نہیں، اگر اس پر قربانی واجب تو وہ واجب تو پہلے بتا دے، اجازت لے، اگر بتا دیا بیوی خاموش ہے تو یہ خاموشی بھی اجازت ہے۔ طواف اور سعی کے لیے کیا باوضو ہونا ضروری ہے؟ کیا طواف اور کے لیے طہارت ضروری ہے؟ حافظ سلیمان: طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت ضروری ہے۔ طواف اگر بغیر طہارت کے کیا، طہارت سے مراد بغیر وضو کے کیا تو دم واجب ہو۔ حرام پیسے سے حج کیا تو کیا ادا ہو جائے گا؟ اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں؟ عبد الخالق چترال سے: دیکھیں حرام پیسے سے حج کیا تو حج کا فرض تو ادا ہو جائے، سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ حج نام ہے وقوف عرفہ کا اور طواف احرام کی حالت، یہ کام تو کر لیا اس نے، لیکن چونکہ حرام پیسوں سے کیا ہے تو گناہگار بھی ہوگا اور اس لازم ہوگا کہ اس حج کو دوبارہ کرے، واجب ہے۔ گناہ ذمے سے جبھی